أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعض گھروں کے اندر رشتوں کے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور لوگ کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں، اور وہ رشتوں کے معاملے کے اندر کبھی کسی طرف، کبھی کسی طرف اور کبھی کسی طرف وہ اپنی محنت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوتا. اور بعض گھروں کے اندر بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور بعض گھروں کے اندر بچوں کے رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور لوگ کافی حد تک پریشان ہوتے ہیں. اور یہ پریشانی اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب بچوں کی عمر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ایک عمر سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے تو یہ پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور پریشانی تو واقعی بہت زیادہ ہوتی ہے جب کسی کو بچیوں کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں 2 یا 3 بچیاں رشتوں کے معاملے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور عمریں جو بڑھتی جا رہی ہے، اور رشتے دیکھنے کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی اپنی روٹین کے حساب سے، کبھی کچھ 10 دن بعد، کبھی مہینے بعد، کبھی تو 2 مہینے 3 مہینے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا. کبھی رشتے ایک کے پیچھے ایک آ جاتے ہیں، لیکن دیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پسند ہی نہیں کرتے. بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ جب رشتہ بچی کا دیکھ کر کوئی جاتا ہے اور وہ رشتہ انکار کر دیتے ہیں تو بچی کے گھر والوں، ماں باپ کے لیے بہت پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو ان کے دل پر گزرتی ہے جن کی بچی ہوتی ہے، اور دوسرے کو اس غم کا کیا پتہ ہوتا ہے. غم تو اسی کو ہوتا ہے جس کے دل میں غم ہوتا ہے. یہ غم واقعی بڑا غم ہے، اور اس کو بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ بچی کے رشتے کے معاملے کے اندر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں بھی چاہتی ہے اور بچی کا باپ بھی چاہتا ہے کہ میری بچی کا رشتہ اچھا ہو جائے اور جلدی ہو جائے، اس کے معاملہ سارے آسانی کے ساتھ ہو جائے. تو جب رشتہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، رشتے دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن کوئی نقص نکالتا ہے، کوئی نقص نکالتا ہے. تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، معزز حضرات، یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے. بچی کا رشتہ اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ یہ معاملہ نہ کرو. یہ نقص وغیرہ کا سلسلہ جو ہے یہ رکنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بچی کے ماں باپ کے دلوں پر چھریاں چلتی ہے. ایک بہت غم تو ہوتا ہے، غم میں اضافہ ہو جاتا ہے، غم بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بچوں کے رشتوں کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ تو بچی اور بچے کے معاملات کے اندر، رشتوں کے معاملات کے اندر جو ان کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بچوں کے رشتوں کی ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کوئی کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، اگر کوئی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، معزز حضرات، اگر کوئی بچی کا رشتہ دیکھنے جاتا ہے، بچے کا رشتہ دیکھنے جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، نقص نہیں نکالنے چاہیے، ٹال مٹول سے کام لینا چاہیے. ہم استخارہ کریں گے، ہم استخارے میں مطلب کہ جو آیا تو پھر ہم رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایسے کسی حکمت اور بصیرت کے ساتھ، قرآن میں بھی ہے حکمت اور بصیرت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے. کرنا ہے ٹھیک ہے، لیکن نقص وغیرہ کا معاملہ، خاص طور بچی کے معاملے، رشتے کے معاملے میں کسی کی بچی کو دیکھنے گئے ہیں تو نقص وغیرہ کا معاملہ جو ہے یہ نہ کرے بس، اور حکمت بصیرت کے ساتھ کام لیتے ہوئے آگے سلسلے کو چلانا چاہیے. اسی معاملے میں میں آپ کو رشتے کا ہو جانا
اور رشتے کا آپس میں لڑکی لڑکے کا معاملہ آپس میں ہو جائے، یعنی کہ کہتے ہیں نا ستارہ مل جائے، یہ ایک لفظ ہے ستارہ مل جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جب دونوں کی ہاں ہو جاتی ہے تو ستارہ مل گیا جی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایسا ذکر دوں گا، انشاءاللہ یہ رشتے کے مسئلے مسائل جو ہے یہ حل ہو جائے گے، یہ پکی گارنٹی کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں ہیں جی۔ اور قرآنی الفاظ اور قرآنی آیات کے مطابق یہ میں وظیفہ دوں گا، کوئی قرآن سے باہر نہیں میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ جو خیر اللہ پاک نے قرآن میں رکھی ہے اور شاید ہی کہیں ہو، یہی درس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ نے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن کے متعلق بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ایک ذکر ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو بزرگوں، یہ نہایت ہی مجرب اور بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے آپ یہ کرو، انشاءاللہ یہ مسلسل یہ کرو گے، انشاءاللہ جو رشتہ آیت کریمہ اور اللہ کے کلام اور اللہ کی توجہ حاصل کر کے کیا جائے گا، وہ اس کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے۔ وہ رشتہ اچھا ہمیشہ اچھا ہی تھا۔ پہلے معاملات بھی جو قرآن سے اللہ پاک نے اپنی رحمت کی بارش کی ہے، وہ بھی پہلے خیر کے معاملے جو اب ہو رہے ہیں، جو آئندہ ہو گئے، اس میں بھی خیر کے معاملے ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ ہو جائے گا، انسان کی جھولی کو اللہ پاک بھر دے گے، کیونکہ اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 5 تسبیح روزانہ کرنی ہے۔ اول آخر 21 مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، تعداد آپ نوٹ کر لیجئے، 21 مرتبہ نماز والا یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 5 تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھائیو دوستو، یقین کرو تیزی کے ساتھ اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش فرما دے گے، تیزی کے ساتھ اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش فرما دے گے۔ اللہ پاک کی توجہ آپ حاصل کر لو گے، اللہ پاک آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں اللہ پاک خوشیاں مزید عطا فرما دے گے۔ اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ رشتے کا نہایت مجرب عمل ہے، وظیفہ ہے، انشاءاللہ ہزاروں انسانوں نے آزمایا ہے اور ہزاروں لوگ آزما رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ آیت کریمہ کا سہارا لے کر اللہ کو آواز لگاتے ہیں، اللہ پاک ان کی آواز کو سنتا ہے۔ بھائیو دوستو، یہ رشتے کی پریشانی ہم کہتے ہیں، یہ رشتے کی پریشانی کا پیٹ، جیسے مچھلی کا پیٹ سے یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی آیت کی برکت سے نکالا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، رشتے کی پریشانی، یہ بھی ایک پریشانی کا پیٹ ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھو گے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول گے، اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش فرما دے گے، اور یہ مسئلہ آپ کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو اچھا رشتہ آ جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنی ہے، اللہ کی ناراضگی کوشش کرے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ خدا کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ بھائیو دوستوں بزرگوں اور معزز حضرات، میرے اس چینل کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ دین کو زندہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔